ذرا تصور کریں، دنیا کا سب سے خوفناک فاتح، جس کے نام سے سلطنتیں لرزتی تھیں، جس کی فوجوں نے شہروں کو مٹی میں ملا دیا تھا، لیکن ایک دن وہی چنگیز خان ایک ایسے نوجوان سلطان کے سامنے کھڑا تھا جس نے میدان جنگ میں اس کی ناقابل شکست فوج کو شکست دے دی۔ سوال یہ ہے، آخر وہ شخص کون تھا، اور اس کی ایسی کون سی غلطی تھی جس نے اسے تاریخ کا سب سے بہادر مگر سب سے تنہا سلطان بنا دیا؟ یہ ہے جلال الدین خوارزم شاہ کی حیرت انگیز داستان۔ خوارزم سلطنت دنیا کی طاقتور ترین اسلامی سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پوری سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کروا دیا۔ صرف چند سفیروں کا قتل نہیں تھا، یہ منگول سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ چنگیز خان نے قسم کھائی کہ وہ خوارزم کا نام و نشان مٹا دے گا، اور پھر منگولوں کا وہ طوفان آیا جس نے بخارا، سمرقند اور ایک ایک شہر کو آگ میں جلا دیا۔ لیکن جب سب لوگ ہار مان چکے تھے، جب ہر طرف صرف موت اور تباہی تھی، تب ایک نوجوان شہزادہ میدان میں اترا۔ اس کا نام تھا جلال الدین خوارزم شاہ۔ جلال الدین نے اپنے باپ کی شکست دیکھی، اپنی سلطنت بکھرتی دیکھی، اپنے لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا، لیکن اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ بے شمار خزانہ، صرف حوصلہ تھا اور آزادی کی طرف۔ وہ ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملانے لگا۔ ہر سپاہی جانتا تھا یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، عزت کی جنگ تھی۔ 1221 یہ وہ دن تھا جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی۔ سامنے منگول فوج، دوسری طرف جلال الدین۔ لڑائی شروع ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپیں، تیروں کی بارش، تلواروں کی جھنکار، اور پھر وہ لمحہ آیا جس پر شاید خود چنگیز خان کو بھی یقین نہیں آیا۔ منگول فوج پسپا ہونے لگی۔ جلال الدین نے انہیں شکست دے دی۔ یہ چنگیز خان کی زندگی کی چند بڑی شکستوں میں سے ایک تھی۔ پوری دنیا حیران رہ گئی، لیکن جلال الدین کی سب سے بڑی جنگ ابھی باقی تھی، اور اس جنگ میں صرف دشمن ہی نہیں، قسمت بھی اس کے خلاف کھڑی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں چنگیز خان خود میدان میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب جلال الدین کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ دریائے سندھ کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، ہر طرف گرد و غبار، لاشیں، چیخیں اور خون۔ جلال الدین آخر تک لڑتا رہا، لیکن اس کی فوج کمزور پڑنے لگی۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا، تب اس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ روایت ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ دریائے پار کرنے کے بعد بھی جلال الدین نے ہار نہیں مانی۔ وہ ہندوستان پہنچا، دوبارہ فوج جمع کی، پھر ایران واپس آیا، اور کئی برس تک منگولوں سے لڑتا رہا۔ لیکن قسمت ہر بار اس کے خلاف رہی۔ آخر کار 1231 میں ایک عام قاتل کے ہاتھوں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ وہ سلطان جو چنگیز خان سے نہ ڈرا، آخر اپنی ہی دنیا کی سازشوں کا شکار بن گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ شاید دنیا کا سب سے بڑا فاتح نہ بن سکا، لیکن وہ ان چند لوگوں میں ضرور شامل ہوا جنہوں نے دنیا کے سب سے خوفناک حملہ آور کے سامنے سر جھکانے کے بجائے تلوار اٹھائی۔